اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں جانتا ہوں کہ لوگ اس سے اختلاف کریں گے، مگر مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کرے، کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے۔ میں حق بات کہوں گا، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جو امت کے اندر بہت زیادہ آج کل ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، سٹیجوں کی زینت بنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ اس مسئلے میں گفتگو ہو رہی ہے، ہر خاص و عام اس مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں آپ عام سمجھ لیں، خاص نہ سمجھیں، مگر حق ہمارا بھی ہے کہ اس مسئلے کو بیان کیا جائے، اس بارے میں بات کی جائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو جب کچھ سن کے اگر ہمارے اندر حس ہے سننے کی اور دیکھنے کی، پھر زبان بھی دی، غلط سنیں گے تو کچھ ہم اس کا رد نہ کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے، غلط دیکھیں گے تو اس سے نظر چرا لیں گے تو پھر بھی گناہ گار ہوں گے، ایمان کے نچلے درجوں میں چلے جائیں گے۔ تو پھر غلط سن اور غلط دیکھ کر اس کا رد کرنا یہ ایمان کے پہلے درجوں میں ہے، تو ہم کیوں نہ پہلے درجوں میں آئیں۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے سنا، نعرے لگائے گئے، کراچی میں نعرے لگائے گئے اور چینلوں پہ نعرے لگے کہ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ۔ اب مجھے بتائیے، اگر وہ بھی بے خطا اور بے گناہ تو پھر کون گناہ گار ہے؟ ان معاملات میں کس سے غلطی ہوئی ہے؟ پھر دیکھو، جب دو لوگوں کے درمیان کسی وجہ سے تنازع کھڑا ہوتا ہے تو ایک غلطی پہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کی سیدھی سائڈ ہے تو اس کی ایک الٹی سائڈ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں سائڈیں سیدھی ہوں۔ کپڑا ہے کوئی، صفحہ ہے کوئی، اس کی ایک سائڈ کو ایک سائڈ کہیں گے، دوسری سائڈ کو دوسری سائڈ کہیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں سائڈوں کو ایک سائڈ ہی کہہ دیا جائے۔ تو پھر حضرات محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر نبی پاک کے وصال کے بعد، حضور کے وفات پا جانے کے بعد بڑے بہترین طریقے سے امت اپنے لیے خلیفہ منتخب کر رہی تھی۔ شیخین کریمین کا دور دیکھ لے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل، جناب عمر پاک کا دور دیکھ لیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھ لیں، بڑا بہترین نظام چلتا آ رہا تھا۔ پھر مولا کائنات کی باری آ گئی اور مولا کائنات تشریف لائے، آپ خلافت عظمیٰ پہ متمکن ہوئے، تو مطالبہ رکھا گیا کہ ساتھ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی دنیا کا مفسر، کوئی دنیا کا جناب فقی، کوئی مجتہد، کوئی عالم یہ دعویٰ کرے کہ حضرت علی پاک نے کہا ہو کہ نہیں جی ہم قصاص نہیں لیں گے، ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ معاملات کو سمجھنے کی غرض سے یا فیصلہ کن حالات حاصل کرنے کی غرض سے یا حقائق تک پہنچنے کی غرض سے معاملے میں دیر کی جا سکتی تھی۔ جب دیر ہونے کا شائبہ ہوا تو اس سے قبل از وقت ہی جناب علی دوسری طرف سے خروج ہو گیا۔ اور مجھے بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کا خروج کرنا ان کا اجتہاد تھا، میں یہ کہتا ہوں آج کی حکومت میں آپ فتویٰ دیں اس بات پہ، جو لوگ اس کو رد کریں گے پہلے میں ان سے یہ فتویٰ مانگوں گا، آپ فتویٰ دیں کہ وقت کی اسلامی حکومت ہو اور اس حکومت کی ایک فوج ہو، منظم فوج ہو، اور اس فوج کے اندر سے کوئی دڑا اٹھے، اس فوج کے اندر سے ایک گروپ اٹھے، ایک گروہ اٹھے اور وہ ان کے خلاف فوج کشی کر دے، اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ بغاوت کا نام دیں گے یا کہیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا؟ حکومت سے کوئی مطالبہ منوانا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے قانون میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی وقت کی حکومت نے، تو اس رد و بدل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور پھر حکومت کو مجبور کیا گیا، پریشرائز کیا گیا۔ یہ ایک اسلامی طریقہ تھا۔ مگر ادھر کیا ہوا؟ مولا کائنات کو بھی
اسی طرح سے قائل کیا جاتا اگر خدا نخواستہ وہ انکار کرتے، جبکہ انہوں نے تو انکار کیا ہی نہیں کہ سانس لینے سے، تو پھر ان کے مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں صحابہ اکرام متفقہ طور پہ تحریک عدم اعتماد لاتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور خروج کیا گیا، اور خروج کے بعد پھر کہا جاتا ہے جی خروج خطائے اجتہادی تھی اور خطائے اجتہادی کی وجہ سے ان کو 1 اجر ملا، مولا کائنات کو 2 اجر ملے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ خطائے اجتہادی تب ہوتی ہے جب مجتہد اجتہاد کرنے کے بعد جب حقیقت سے واقف ہو جائے تو پھر وہ رجوع لائے، رجوع کرے۔ جس کے خلاف اجتہاد کیا ہے اگر اس میں وہ صحیح ثابت ہو گیا، پھر بھی اگر صحیح ثابت نہیں ہوا تو پھر وہ رجوع کرے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ یا تو ثابت کر دیں کہ مولا کائنات کے بقید حیات رہنے تک، خلافت علوی چلنے تک رجوع لایا گیا ہو اور بیعت کر لی گئی ہو، نہیں بیعت کی گئی، نہیں تسلیم کیا گیا آپ کی حکومت کو، نہیں تسلیم کیا گیا آپ کی خلافت کو، اور پھر مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ حضرات محترم یہ دیکھیے کہ اس کو سمجھیے کہ اگر ہم کہتے ہیں، بلکہ ہمارے سنی علماء کا فتویٰ ہے، میں نام لیتا ہوں، ہمارے سنی علماء میں سے بڑے معروف بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ابو داؤد محمد عبد الرشید صاحب سمندری شریف والے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے ہمارے علاقے میں ایک گاؤں میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ لشکر طیبہ، لشکر جنگوی، اس تمام لشکریں، تمام تنظیمیں، تمام تحریکیں جو مجاہدین کشمیر میں بھیجتے ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ مجاہدین مجھ سے ناراض نہ ہوں، یہ پیر صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے مرید جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مجاہدین کشمیر میں جہاد کرتے ہیں، وقت کی حکومت اور وقت کی فوج کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں اگر، تو ان کا شہید ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا، یا جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے، ضرب عضب آپریشن ہوا پاکستان میں، ایک طرف پاکستان کا فوجی تھا، ایک طرف وہاں پہ طالبان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے گولی مارتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مرتے تھے، تو شہید کون تھا؟ آپ نے کس کو شہید مانا؟ آپ نے فوج کے فوجیوں کو شہید مانا، اور مخالفین کو، سامنے آنے والوں کو آپ نے قاتل اور واصل جہنم مانا، یا نہیں مانا؟ بتائیں مجھے۔ اسی طریقے سے اگر وقت کی حکومت قائم ہو چکی ہو جو کہ اسلامی حکومت ہو، تو اس اسلامی حکومت کو سمجھ بھی ہو، اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی اس کی طرف ہو کہ حق اس کے پیچھے ہے اور وہ قرآن کے ساتھ، اور قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن کی سمجھ بھی ان کو زیادہ ہو، وہ بڑے درجے کے مجتہد ہوں، بے شک دوسری طرف بھی کوئی مجتہد کیوں نہ ہو، جبکہ اس پہ بھی اختلاف ہے۔ امت کے بڑے بڑے علماء ان کو مجتہد نہیں مانتے۔ امت کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، امام ابو اسحاق، آپ ان کو، اور بہت سارے علماء، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا، اگر کوئی حوالہ جات مانگے تو میں حوالہ جات پیش کر دوں گا الحمدللہ۔ امت کے بہت سارے علماء ان کو مجتہد نہیں مانتے، اور پھر دیکھیں اگر وہ مجتہد تھے بھی تو ان کے لیے ایسی کوئی حدیث کی روایت دکھا دیں کہ کہا ہو کہ وہ حق سے دور کبھی نہیں جائیں گے، تو جن کے خلاف خروج کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ حق ان کے ساتھ ہوگا، وہ حق سے کبھی نہیں ہٹیں گے، تو پھر کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بارے میں حق کے ساتھ رہنے کی حدیث موجود ہے؟ تو میں اس شخصیت کے خلاف جا رہا ہوں جس شخصیت کے حق پر ہونے کے شواہد اللہ کے نبی نے عطا فرمائے، تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہوں تو ایک بندے کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حق پر ہے، وہ حق سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کے خلاف فوج کشی کرنا، ان کے خلاف نکلنا، اور پھر نکل آنے کے بعد تائب بھی نہیں ہونا، رجوع بھی نہیں لانا، معافی بھی نہیں مانگنی، تو آپ اجر کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سوال ہے، سوچئے گا ذرا، احباب علم و دانش، احباب فکر و تدبر، سوچئے گا ذرا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس بات میں کس حد تک غلط ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔